سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، مومن کی نماز کتاب میں آج ہمارا سبق طہارت کے تعلق سے کچھ اہم مسائل ہے۔ طہارت کے تعلق سے کچھ اہم مسائل۔ مسئلہ: جس جگہ پر نماز پڑھنا ہو اس کے پاک ہونے سے مراد قدم کی جگہ اور موضع سجود کی جگہ کا پاک ہونا ہے۔ قدم کی جگہ اور موضع سجود کا پاک ہونا، جیسا کہ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں بتایا گیا کہ جگہ سے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جو حصہ بدن جس جگہ پہ پڑتا ہو وہ زمین کا حصہ پاک ہونا چاہیے، اور جس حصے پر اعضائے بدن نہ پڑتا ہو تو اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو وہی بیان کر رہے ہیں، جس جگہ نماز پڑھنا ہو اس کے پاک ہونے سے مراد قدم کی جگہ اور موضع سجود کی جگہ کا پاک ہونا ہے، یعنی سجدہ کرتے وقت بدن کے جو اعضاء زمین سے لگتے ہیں ان اعضاء کے زمین سے لگنے کی جگہ کا پاک ہونا ہے۔ البتہ جو اعضاء زمین کے حصے سے نہیں لگتے جس جگہ پہ، تو اس کا پاک ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ مسئلہ: نماز پڑھنے والے کے ایک پاؤں کے نیچے درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست ہے۔ ایک پاؤں کے نیچے درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست ہے تو نماز نہ ہوگی، کیونکہ وہ بدن یا کپڑے پر لگی ہونے کے مانند ہے اور ایک درہم سے زیادہ ہے، لہٰذا نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے ایک درہم کے مقدار ہو جائے گی تو بھی نماز نہ ہوگی۔ جس طرح بدن یا کپڑے میں نجاست کو جمع کیا جائے گا، اسی طرح جگہ میں بھی، مکان میں بھی نجاست کو جمع کیا جائے گا۔ تو اگر وہ درہم یا درہم سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ: پیشانی پاک جگہ ہے اور ناک نجس جگہ پر ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ ناک درہم کی مقدار سے کم جگہ پر لگتی ہے۔
ناک کے لیے جو ہے درہم کے برابر جگہ نہیں چاہیے، بلکہ درہم سے کم جگہ میں ناک آ جاتی ہے، اس لیے نماز ہو جائے گی، کیونکہ درہم سے کم اگر نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو پیشانی پاک جگہ ہے اور ناک نجس جگہ پر ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ ناک درہم کی مقدار سے کم جگہ پر لگتی ہے، اور بلا ضرورت و مجبوری یہ بھی مکروہ ہے۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کہ ایسی جگہ پہ ہی سجدہ کرے تو پھر مکروہ ہے۔ اگر کوئی اور راستہ اس کے پاس ہے تو اس کو اپنائے۔ بہرحال اگر قصداً کر کے بھی اگر کرے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ مسئلہ: اگر سجدہ کرنے میں کرتا و قمیص کا دامن وغیرہ نجس جگہ پر پڑتے ہوں تو حرج نہیں، کیونکہ کپڑے کا نجس جگہ پر پڑنے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نماز پہ فرق اعضاء کے نجس جگہ پہ پڑنے سے پڑتا ہے، اور اعضاء پڑ نہیں رہے، کپڑا پڑ رہا ہے، تو کپڑا فاضل اور فالتو ہے، اس لیے اس کے نجس جگہ پر پڑنے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ: اگر نجس جگہ پر اتنا باریک کپڑا بچھا کر نماز پڑھی کہ وہ کپڑا ستر کے کام میں نہیں آ سکتا، ستر کے کام میں نہیں آ سکتا وہ کپڑا، یعنی اس کے نیچے کی چیز جھلکتی ہو، دیکھتی ہو، جھلکتی ہو، تو نماز نہ ہوئی۔ اور اگر شیشہ گلاس پر نماز پڑھی اور اس کے نیچے نجاست ہے، اگرچہ نمایاں ہو، تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس شیشہ جو ہے موٹا ہوتا ہے، موٹا، اور اس میں نجاست سرایت کر نہیں پاتی ہے، اس لیے اگر اس کے نیچے ناپاکی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے اور اس کے اوپر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ تو شیشے کا حکم الگ ہے، شیشے سے نظر آنے کا حکم الگ ہے، اور اگر کپڑا اتنا باریک ہو کہ اس میں نیچے سے زمین جھلک رہی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی موٹی پنی بچھا کر نماز پڑھی جس سے نیچے نجاست دیکھ رہی ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، یہ خاص شیشے کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی موٹی پنی سفید بچھا کر نماز پڑھی جس میں سے نیچے سے نجاست دیکھ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ کپڑے کی صورت میں جو نماز نہیں ہو رہی وہ اس لیے کہ وہ بہت باریک ہے، تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ مسئلہ: اگر موٹا کپڑا نجس جگہ پر بچھا کر نماز پڑھی اور نجاست خشک ہے کہ کپڑے میں جذب نہیں ہوتی اور نجاست کی رنگت اور بدبو محسوس نہیں ہوتی تو نماز ہو جائے گی۔ یعنی ناپاکی پر کوئی موٹا پاک کپڑا بچھا کے نماز پڑھی اور وہ ناپاکی جو ہے کپڑے میں جذب نہیں ہو رہی، یعنی ناپاکی گیلی نہیں ہے جو کپڑے میں جذب ہو جائے،
اور رنگت اور بو محسوس بھی نہیں ہو رہی ناپاکی کی۔ مثلا کپڑا بچھایا اور اس کے اوپر سے اگر سونگھا جا رہا ہے تو بدبو محسوس نہیں ہو رہی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر نجاست جذب ہو جائے یا بدبو محسوس ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ کہ یہ کپڑا نجاست اور نمازی کے درمیان فاصل ہو جائے گا، نجاست اور نمازی کے درمیان فاصل ہو جائے گا، حائل ہو جائے گا۔ نوٹ: اگر پاک و صاف جگہ میسر ہے تو نجس جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز نہ پڑھے۔ اگر پاک صاف جگہ ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ناپاک جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھتا پھرے، پاک جگہ پہ ہی بچھا لے۔ مذکورہ بالا مسائل حالت مجبوری کی صورت میں ہیں، حالت مجبوری کی صورت کے ہیں۔ نماز کی دوسری شرط ستر عورت۔ پہلے ہم ستر عورت کے معنی عرض کرتے ہیں۔ ستر یعنی چھپانا، تو ستر کا معنی ہے چھپانا، اور عورت یعنی مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ، عورت کا اصلی معنی مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کو کھولنا معیوب، عیب دار، اور اس کو چھپانا لازمی ہے شرعاً، تو وہ جو ہے عورت کہلاتا۔ جیسے مرد کا گھٹنے سے لے کے ناف تک، ناف تک چھپانا یہ ستر عورت ہے۔ تو گھٹنے سے لے کے ناف تک یہ جتنا بھی بدن ہے یہ سب مرد کا بدن عورت کہلائے گا، کیونکہ اس بدن کو کھولنا معیوب ہے اور اس کو چھپانا لازمی ہے شرعاً، اور یہ معیوب ہے دیندار اور دین کی سمجھ رکھنے والوں کے درمیان۔ البتہ جہال اور شریعت سے بے پرواہ لوگوں میں اگرچہ یہ رواج ہو گیا ہے کہ گھٹنے کھول کر آدھی جانگھ کا کپڑا پہن کر نہاتے ہیں اور یوں بھی گھومتے ٹہلتے پھرتے ہیں گھٹنا کھول کر یا گھٹنے سے کچھ اور اوپر، تو یہ جاہلوں کا کام ہے اور ان کے اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ ان کے سمجھ اور بوجھ کا کوئی لحاظ ہے کہ یہ لوگ تو معیوب نہیں سمجھتے اس کو۔ تو معیوب سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ دیندار سمجھدار لوگ معیوب سمجھیں، اگرچہ جاہل اور دین سے بے خبر لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہوں۔ لہٰذا اب ستر عورت کے معنی یہ ہوئے کہ مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس پر پردہ واجب ہے اور اس کا دکھانا باعث شرم ہے۔ عورت، لیڈیز کو عورت چھپانے کی چیز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعی چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی ہی چیز ہے وہ، اس لیے اس کو عورت کہا جاتا۔ اس کو کھلے میں گھمانا پھرانا یہ بے غیرتی، بے شرمی ہے اور معیوب ہے۔ حدیث: امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت عورت ہے
یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے تب شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ مسئلہ، بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، وہ حصہ نماز کی حالت میں چھپا ہوا ہونا شرط ہے۔ اگر وہ حصہ بدن نماز کی حالت میں کھلا رہا اور کھلے ہونے کی حالت میں ہی تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہا تو نماز شروع ہی نہ ہوگی، اور اگر درمیان میں کھل گیا اور چوتھائی کی برابر کھلا اور کھلا رہا، فوراً نہ ڈھکا تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، اور اگر کھلا اور فوراً چھپا لیا تو نماز ہو جائے گی۔